اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طلبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ لیکچر میں بیٹے ہم لوگوں نے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے جو شاعر ہیں میر انیس، ان کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اسی نظم کی ریڈنگ بھی کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو بھی حل کریں گے اور اسی طرح نظم کی تشریح بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے، نظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو بیٹے نظم کی تشریح سے قبل کچھ نظم سے متعلق بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ نظم جو ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے شاعر ہیں میر انیس، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میر انیس جو ہیں وہ ایک مرثیہ گو شاعر تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اس نظم میں اس مرثیے میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ مرثیہ نگاری کیا چیز ہے، مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو مرثیہ بیٹے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخصیت کے انتقال پر، کسی شخصیت کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ ایسی نظم جس میں کسی شخصیت کے انتقال پر، کسی شخصیت کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اسی طرح اپنے غم و الم اور جذبات غم کا اظہار کیا جائے، تو ایسے کلام کو مرثیہ کہا جاتا ہے اصطلاح سخن میں۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعری کی ایک صنف ہے مرثیہ نگاری، اس کی تعریف میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مرثیہ نگاری مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخصیت کے انتقال پر اور اس کے رخصت ہو جانے پر اس کے اوصاف، اس کی تعریفیں بیان کی جائیں اور اسی طرح پھر اپنے غم و الم وغیرہ جو ہیں اور اس کے اپنے جو جذبات ہیں اس شخصیت کے بارے میں ان کا کلام کے اندر اظہار کیا جائے، تو ایسی نظم کو کیا کہا جاتا ہے، مرثیہ نگاری۔ عام طور پر بیٹے خیال کیا جاتا ہے کہ مرثیہ جو ہے یہ شہیدان کربلا کے لیے لکھا جاتا ہے، اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ زیادہ تر جو مرثیہ لکھے گئے ہیں وہ میدان کربلا میں جو میدان کربلا کے جو شہداء تھے ان کے لیے مرثیہ تحریر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے بھی کہنا مرثیہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخصیت جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، جس کے جانے کا ہمیں دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم ہے اور ہم اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بھی مرثیہ کہا جائے گا۔ اس کے اندر کوئی اس کے رنج و علم اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گا، مرثیہ ہی کہلائے گا۔ چنانچہ بیٹے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت علامہ محمد اقبال کی والدہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے بھی مرثیہ لکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح غالب کے انتقال پر کہا جاتا ہے جی کہ ان کے جو شاگرد تھے مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے مرثیہ تحریر کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں مثالیں اس بات پر دلیل ہیں کہ مرثیہ صرف میدان کربلا میں جو شہداء ہیں، واقعہ کربلا کے اوپر جو اشعار کہے جاتے ہیں اس ہی کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کے انتقال پر جو اشعار کہے جائیں گے ان کو بھی مرثیہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی تو بیٹے دوسری یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے، یہ نظم صنف سخن کے اعتبار سے جس طرح مرثیہ ہے، اسی طرح حیت کے اعتبار سے اس نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا ہے، مسدس ہے، اور مسدس بیٹے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیٹے اس وقت نظم موجود ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر بند کے 6 مصرے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جس وقت ریڈنگ کریں گے مزید آپ کے سامنے بات کھل کر آ جائے گی۔ تو پہلا بند آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کہ اس کے جی 6 مصرے ہیں، اگلا بند دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اس کے بھی 6 مصرے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے کیا ہے، مسدس ہے، اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں۔
مسدس کے بارے میں مزید کہا جا سکتا ہے جی کہ مسدس کے ابتدائی 4 مصرے جو ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ ہوں گے، اور اسی طرح آخری 2 مصرے جو ہیں وہ اپنے طور پر ہم قافیہ کہلاتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے جو ہیں مسدس کے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح آخری 2 مصرے اسی بند کے وہ بھی اپنے طور پر ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، بیاں، زباں، العماں، آسماں، یہ کیا ہیں؟ سارے قافیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی بند کے آخری شعر کی طرف چلیں تو اس میں ترستی، برستی، یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ تو اوپر پہلے 4 مصروں میں قافیہ اور ذکر ہوا ہے، آخری 2 مصروں میں قافیہ جو ہے وہ اور ذکر ہوا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے کہ مسدس جو ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے، اور مسدس کے ابتدائی 4 مصرے جو ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے جو ہیں وہ اپنے طور پر ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی بیٹے، تیسری بنیادی بات اس نظم کے متعلق یہ ہے، نظم کے متعلق کیا ہے؟ اس کے شاعر کے متعلق ہے کہ میر انیس کے ہاں جو ہے مبالغہ آرائی جو پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میر انیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بلند پایہ مرثیہ نگار ہیں۔ میر انیس کی عظمت یہ ہے کہ وہ جذبات نگاری کو، کردار نگاری کو، منظر نگاری کو اور واقعہ نگاری میں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان چیزوں کے بیان کرنے میں وہ مبالغہ آرائی سے بھی بسا اوقات کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا جا رہا ہے جی مناظر قدرت اور رزم و بزم کا مرقع پیش کرتے ہوئے ان کی تمام جزیات اپنی اپنی جگہ مکمل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود وہ مختلف جگہوں پر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نظم کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو مبالغہ آرائی ان کی اشعار میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر اس کے باوجود وہ اس انداز میں اشعار کو بیان کرتے ہیں، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملکہ حاصل ہے، یہ کمال حاصل ہے کہ وہ یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ جذبات نگاری، کردار نگاری، منظر نگاری اور واقعات نگاری میں کمال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی بیٹے نظم سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں۔ آئیے اب نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اشعار کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ تو نظم کی ریڈنگ بیٹے، اس نظم کے اندر چونکہ شاعر نے مشکل الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، تو ابتداً جب اس نظم کو بچے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ریڈنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ تو بیٹے یہ یاد رکھیے، جب تک آپ کے سامنے صحیح تلفظ جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا، ریڈنگ صحیح نہیں ہوگی، تو آپ شعر کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ کوئی بھی نظم ہے، کوئی بھی شعر ہے، اس کی پہلے صحیح انداز میں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی ریڈنگ کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو بار بار آپ لوگوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کو درست آہنگ کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ایسی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے تمام اشعار جو ہیں وہ روانگی سے آپ کی زبان سے جاری ہوں، روانگی سے بھی اور صحیح تلفظ کے ساتھ بھی۔ تو اس کی بیٹے میں آپ کے سامنے ریڈنگ کیے دیتا ہوں، تو آپ لوگ اس کی ریڈنگ کو ذرا غور سے سنیے اور پھر اس کے بعد خود اس کی ریڈنگ کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ تو پہلا شعر ہے جی نظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو پہلا بند ہے جی، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اچھا بیٹے، جس وقت آپ یہ ریڈنگ کر رہے ہیں تو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ میر انیس نے، چونکہ یہ ایک مرثیہ ہے اور میر انیس نے اس مرثیے میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، تو وہ گرمی کی شدت کا پہلو جو ہے میدان کربلا میں وہ اپنے سامنے رکھیے اور ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کیجیے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی بہتر انداز میں سمجھ بھی آئے گی، اور اسی طرح پروننسیشن آپ کی ادائیگی بھی بہتر ہوگی، اور آپ اس کو بہتر انداز میں بیان بھی کر سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے۔